قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ماہ ربیع النور شریف کی پر نور ساعتوں میں پروگرام خصائص و شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے۔ آج ہم یہ گفتگو اس امر پر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اعزاز میں حضور کے خصائص اور شمائل کو ہر لحاظ سے یکتا اور انفرادیت عطا فرمائی، اور حضور کی جلوہ گری سے قبل تمام انبیاء اس بات کا اظہار فرماتے رہے، اور کتب سماویہ میں بھی اس بات کی خوشخبری دی جاتی رہی، اور یہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت محمدی دے کر اتنی جلدی بھیجا، اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر سنا چکے تو اتنی جلدی آسمانوں پر بلا لیا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ یہ فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار و محبت میں کیا جا رہا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس علاقے میں آپ نے تشریف فرما ہونا ہے، عرش پر فیصلہ ہو چکا، تو وہ کون سا علاقہ ہے؟ عرب کا، کیونکہ عرب عجم سے افضل ہے۔ جب سرزمین کا انتخاب ہوا تو وہ سرزمین مکہ ہے، جسے قرآن مکۃ المکرمہ کہہ رہا ہے، عزت والی جگہ کہتا ہے۔ اور پھر جب قبائل میں سے قبیلے کا انتخاب ہوا تو 40 قبائل میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ تھا۔ اب ان میں سے جو لوگ ہیں، چونکہ مستقل حضور مستقل مزاج ہیں، جن کے صبر، حلم، عدالت، شجاعت، سخاوت اور علم و فکر میں کوئی تحرک نہیں، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قبیلہ بھی ایسا جو مستقل مزاج تھا۔ پھر حضور کے لیے قریش کی شاخوں میں سے جس شاخ کو منتخب کیا گیا وہ بنو ہاشم۔ ہاشم بمانا روٹی کا ٹکڑا۔ ہاشم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا تھے، جو حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم کے اور بھی بیٹے تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب جن پہ ہوا وہ حضرت عبد المطلب ٹھہرے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ اب جناب حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے موجود ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لیے جس کو منتخب کیا گیا وہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، کیونکہ یہ نبی بتوں کو مٹانے کے لیے آئے اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے، تو انتخاب ہی ایسا کیا گیا کہ اس آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، اور عبداللہ میں یہ نور جلوہ گر ہوا، اور ان کی اولاد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ اب اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ آپ کی والدہ کا قبیلہ بھی تمام قبیلوں سے افضل و اعلیٰ، اور پھر آپ کا اسم مبارک یہ بھی لاجواب، منفرد، یکتائیت رکھنے والا، یعنی محمد، جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے
ان میں سے محمد کسی کا نام نہیں، اور ہر کسی کا اپنا اپنا مقام، یعنی آدم بمانہ گندمی، نوح بمانہ رونے والا، زکریا سبق والا، ادریس درس والا، یوسف سوز والا، یعقوب پیچھے آنے والا، اسماعیل اے اللہ سن، ابراہیم رحیم باپ، موسیٰ بمانہ پانی والا، ایوب بمانہ رجوع والا۔ ان کے مقابلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی آیا تو محمد ایسا لفظ، یعنی لفظ محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا، جس کی اتنی ثنا، اتنی تعریف جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ اور صفات بھی کسی نبی کو وہ نہیں ملی، کسی کو نجی اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو خلیفۃ اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حبیب اللہ، نور اللہ، طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا۔ اب دایا کیسی ہو؟ تو دایا کا فیصلہ بھی عرش پر ہوا۔ دایا کا قبیلہ کیسا ہو؟ ان میں نمایاں قبیلہ بنو سعد کا تھا، یعنی نیکی والا۔ چونکہ رسول خدا نیکی والے، تو دایا کا قبیلہ پہلے سے ہی نیکی والا۔ اس قبیلہ بنو سعد میں عورتیں اور بھی بہت تھیں، مگر جس کا انتخاب کیا گیا اس کا نام حلیمہ، جس کا معنی برداشت والی۔ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلم والے، اس لیے حلم والا دودھ بھی حلم والی کا ہی پیے گا۔ محبوب کی ازواج مطہرات کا انتخاب کیسا ہو؟ یہ سارے انتخابات عرش بری پر کیے جا رہے ہیں۔ محبوب کے ازواج کا انتخاب کیسا ہو؟ تو آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المومنین جو ہیں، خدیجۃ الکبریٰ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، حضرت سودا آرام والی، حضرت عائشہ زندگی والی، حضرت حفصہ راتوں کو قیام کرنے والی، حضرت میمونہ بختوں والی، حضرت صفیہ منتخب ہونے والی، حضرت زینب استغفار والی، ام سلمہ سلامتی والی، ام حبیبہ پیار والی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کا قرآن میں واضح ارشاد ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اب آگے چلیے، اولاد کا انتخاب، اولاد کیسی ہو؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ناموں پہ آپ غور کریں۔ قاسم تقسیم کرنے والا، اور مصطفیٰ بھی خدائی عطا تقسیم کرنے والے، طاہر پاک کرنے والا، ابراہیم رحیم باپ، زینب استغفار والی، رقیہ بلندی حاصل کرنے والی، ام کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی، فاطمہ دوزخ سے آزاد۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک گناہ گاروں کو آگ سے رہائی دلوانے والے ہیں، اور ان کے اسماء مقدسہ پہ بھی غور کیا جائے۔ اب وقت میلاد کا انتخاب کیسا ہے؟ یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو یکتائی دے دی گئی، انفرادیت دے دی گئی۔ کیوں انفرادیت دی گئی؟ کہ اس سے پہلے ایسا رسول ہی کوئی جلوہ گر نہیں ہوا، تو ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو بھی انفرادیت دے دی جائے، یکتائی دے دی جائے۔ وقت میلاد کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت اور مکہ المکرمہ میں حضور کی جلوہ گری، اور پھر جمعہ المبارک نہیں بلکہ پیر شریف کا دن ہے۔ جمعہ تو پہلے برکت والا ہے، تو کہا پیر شریف کا دن ہوگا تاکہ آپ کی وجہ سے اس کو برکت دی جائے۔ قربان جاؤں میرے آقا، جس گھڑی حضور تشریف فرما ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن وہ گھڑی سعادتوں سے، فرحت و سرور سے معمور ہو گئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں کہا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم کو جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جمعہ کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی، بلکہ نہ رمضان میں پیدا فرمایا کوئی یہ نہ کہے رمضان کی وجہ سے فضیلت ملی، بلکہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی بجائے
پیر شریف کا انتخاب فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ جس دن حضور جلوہ گر اس دن کو برکت ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جلوہ گری نہیں ہوئی بلکہ ربیع الاول شریف میں، یعنی پہلی بہار رمضان میں برکت ہوتی تو کہا جاتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی جلوہ گری ہوئی تاکہ یہ پتہ چلے یہ دن وہ دن ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہر لحاظ میں، ہر نسبت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادیت عطا فرمائی اور حضور کے شمائل اور خصائص کو جدا رکھا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت و عشق کی اس دولت میں ہمہ وقت محو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید